الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے تم اچھی باتیں کرو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ پھر تم نے اعراض کیا سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور کچھ لوگوں کو تم نے اپنے شہروں سے نکالا، اور فرمایا کہ تم ان پر گناہ اور زیادتی سے پیش آتے۔ اگر تمہارے پاس کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر حرام تھا ایک دوسرے کو شہروں سے نکالنا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کر دیتے ہو؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تم میں سے، ان کا کوئی بدلہ نہیں سوائے دنیاوی اس رسوائی کے، اور قیامت کے دن تمہیں سخت عذاب میں لے جایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کیا۔ فرمایا کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں جو مضمون پیش کیا گیا، ترجمے سے تقریباً وہ باتیں واضح ہی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے، بہت ساری باتیں وہ مشترکہ ہی رہیں۔ چنانچہ یہاں پر پہلی بات یہ کہی گئی، بنی اسرائیل سے ایک پکا عہد لیا گیا اس بات کا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ حکم ہمیشہ ساری شریعتوں میں، سارے ادیان میں، سارے مذاہب میں برابر رہا۔
اور اسی طرح فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، یعنی تم نے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، لوگوں سے سچی بات کہنا۔ زبان کے ذریعے سے، زبان تو بہت کچھ کہہ سکتی ہے، بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن تم نے وہ کام اس سے لینا ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کچھ عبادات بدنی ہوتی ہیں، یہ بدنی عبادات بھی تمام مذاہب کے اندر برابر کسی نہ کسی درجے میں رہیں، اگرچہ تفصیلات کا، کیفیات کا، تعداد کا فرق بھی رہا، تو اس میں سے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ نماز بھی ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی تفصیلات الگ الگ رہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تو مال کے بارے میں بھی تمام ادیان میں پابند کیا گیا تمام مذاہب والوں کو کہ مال کا استعمال بھی وہی کرنا ہے جو ہم چاہیں گے۔ چنانچہ مال کے بارے میں دو حکم بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو مال کمانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور مال کمانے کے بعد اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا بگاڑ انہی دو باتوں سے ہو رہا ہے، مال کے حاصل کرنے کے طریقے غلط ہو گئے اور مال کو آگے خرچ کرنے کے طریقے بھی غلط ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس عہد کا خلاصہ یہ بیان کر کے اس کے بعد کیا کہا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، فرمایا کہ تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب نے ہی اس عہد کو توڑ دیا۔ جو جو چیزیں کہی گئی تھیں ان پر تم نے عمل نہیں کیا۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً عمل کیا ہے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت آئی اس پر بھی کئی یہودی ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وہ ترتیب کو چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے خود بھی عمل کیا اور لوگوں کے لیے بھی خود ہی فکر کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عہد کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ عہد تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے عمل کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب دوسرا ارشاد فرمایا ایک حکم یہ بھی تم سے عہد یہ بھی لیا گیا تھا کہ بھئی ناحق خون نہیں بہانا، لا تسفکون دماءکم، ناحق خون نہیں بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اگر تمہیں کوئی بڑا منصب مل جائے، کسی بڑے منصب پر آ جاؤ، کسی بڑے عہدے پر آ جاؤ، تو تم کسی کو معمولی یا حقیر سمجھ کر اس کو اپنے علاقوں سے نکال نہیں دینا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دو باتیں بڑی اہم تھیں، تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے اس کی گواہی دی کہ ہاں جی بالکل ہم ایسے ہی کریں گے۔ ایک تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے کچھ افراد قیدی ہو کر آ جائیں تو تم سارے مل ملا کر ان کو اس قید سے رہا کروانا، یہ تیسرا حکم۔ یعنی تین حکم بڑے اہمیت کے حامل تھے یہاں پر۔ ایک ناحق خون نہیں بہانا، اور دوسرا کسی منصب والے کا اپنے چھوٹے طبقے کے افراد کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو کہ ان کو اپنے علاقوں سے ہی شہر بدر کر دو، علاقوں سے ہی نکال دو۔ اور تیسرا یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی ایسا گرفتار ہو گیا، ناحق گرفتاری میں وہ مبتلا ہے، فرمایا کہ سارے مل ملا کر اس کو وہاں سے رہا کراؤ۔ اب ان تین حکموں میں سے دو پر عمل کیا، دو میں ایک پر عمل کیا اور دو کو چھوڑ دیا۔ عمل کس بات پہ کیا؟ اپنا کو بندہ گرفتار ہو کر آ جاتا تو آپس میں دشمنیاں بھی ہوتی، ان کو بھی چھوڑ چھاڑ کر بھول کر فرمایا کہ اس کو رہائی کروانے میں فکر میں لگ جاتے۔ لیکن دوسری طرف جو کہا گیا تھا بھئی ناحق خون نہیں بہانا اور کسی کو علاقے سے نکالنا نہیں ہے، فرمایا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک شکوہ فرما رہے ہیں۔ شکوہ یہ فرمایا کہ تم دو باتوں کو چھوڑ رہے ہو، ایک بات کو لے رہے ہو، حالانکہ جیسے دو چیزوں کا جیسے جس کو تم نے چھوڑا اس پر عمل کرنے کا حکم تھا تو ایک پر بھی عمل کا حکم تھا، تم نے ایک کو لے لیا، دو کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا خلاصہ ان انداز میں بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہاری پسند کی چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہو اور جو تمہاری منشا کے مطابق نہیں اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ حالانکہ بات تمہاری پسند ناپسند کی نہیں ہے، اصل بات تو تھی اللہ کی پسند ناپسند کی۔
اللہ نے جس چیز کو پسند کیا تمہارے لیے، تمہیں جس چیز کا پابند بنایا، تمہیں جس چیز کا حکم دیا، تمہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، وہ تمہیں پسند ہوتی یا ناپسند ہوتی۔ تمہیں اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں قربان کر دینا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ساری خواہشات کو پامال کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارا مال و دولت ہمارے کام آ جائے گا، ہمارے تعلقات ہمارے کام آ جائیں گے۔ چنانچہ بعض کفار تنزیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہا کرتے تھے، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، ہمارا طریقہ کار غلط ہے، تو پھر اللہ ہمیں مال و دولت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے دنیا میں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے کے ساتھ اگر کوئی چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے نعمتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ وبال ہوتی ہیں، وہ آزمائش ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی حماقتوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی فکر میں لگ جاتے کہ دیکھو ہماری ہزاروں حماقتوں کے باوجود اللہ پاک پھر بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی نواز رہے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس علاقے کے رہنے والوں کو پھل عطا کرنا، ان کو رزق عطا کرنا۔ ساتھ ایک چھوٹی سی قید لگا دی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ دنیاوی نعمتیں ان لوگوں کو عطا کرنا جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کو یہ عطا کرنا۔ قربان اللہ کی ذات پر اللہ نے اس جز کو لے کر اللہ نے حوالہ دیا کہ ابراہیم جی باقی دعائیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، مگر یہ قید نہ لگائیے کہ میں دنیاوی نعمتیں صرف ایمان والوں کو عطا کروں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ چیزیں ایمان والوں کو بھی ملیں گی اور جو مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی بات نہیں مان کر چلتے، ان کو بھی ملیں گی۔ فرق یہ ہوگا کہ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، جو ہمارے نہیں بن کے رہتے، ہماری تعلیمات کو نہیں سمجھتے، ان کو دنیا میں تو دوں گا لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جس نے دنیا کو ہی مقصد زندگی بنا لیا ان کو دنیا کا کچھ حصہ ملے گا۔ اللہ پاک کا انداز بڑا عجیب ہے، نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ دوں گا۔ آپ کہیں گے اللہ کہہ رہے ہیں کچھ دوں گا، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہی ہے نا، اور تو نہیں ہے نا، تو دنیا ساری بھی مل جائے ہمارے ہاں وہ کچھ ہی ہے، وہ بہت کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگلی بات ارشاد فرمائی وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں فرمایا کہ ان کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، بلکہ بس اوقات دنیا میں تھوڑا ملے گا، آخرت میں اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اسے میرے بھائیو، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ نے اگرچہ سنایا تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے نا، تو کیا میرے اندر ایسی حماقتیں تو نہیں پائی جا رہی؟ میں کہیں ایسے اللہ کے ساتھ تعلق کمزور تو نہیں کر رہا؟ اگر ایسی بات ہے تو میرے بھائیو ابھی نقد جلدی توبہ کر کے صحیح راہ راست پہ آنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اجعل لنا عندك وليا واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔